میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ میری شادی ماہ رمضان میں کریں گی، اور وہ بھی ایک گونگی لڑکی سے۔ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، اسی لیے میں نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کر لی۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ آج کل کے زمانے میں گونگی بیویاں زیادہ اچھی رہتی ہیں، وہ نہ تو زبان لڑائیں گی اور نہ تو پریشان ہوگا، اور تجھے ثواب بھی ہوگا کہ تو نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کی ہے۔ میری ہونے والی بیوی بہت خوبصورت تھی، میں اسے بیاہ کر لے آیا تھا۔ اسے دیکھنے میں کمرے میں جا رہا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ دوست احباب آپ کو اتنی آسانی سے کمرے میں جانے دیں؟ اسی لیے مجھے کمرے کے باہر سے ہی گھیر لیا گیا اور صحن میں لا کر چرپائی پر پٹخ دیا گیا۔ میں کافی دیر تک ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کسی طور پر بھی مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ اتنے میں اماں کی آواز آئی اور مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے تک آ گیا اور دروازہ کھولا۔ میری بیوی سائمہ سامنے ہی پھولوں کی سیج پر عروسی لباس پہنے سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے اسے اپنے سامنے کیا تو وہ شرما کر اپنا چہرہ چھپا گئی۔ یہ ادا دیکھ کر میرے دل کو ایک اطمینان سا ہوا تھا کہ اماں نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ ایک نیک اور خوبصورت شریک حیات سے ہی تو زندگی کا سکون ہوتا ہے، اور وہ چیز تو مجھے مل چکی تھی۔ میری شادی کے تیسرے دن ہی اچانک میری خالہ شدید بیمار ہو گئیں، اور امی ان کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے گاؤں چلی گئیں، کیونکہ میری خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی لیے بڑی ہونے کے ناطے انہیں اماں ہی سمجھتی تھیں۔ اب میری بیوی آ گئی تو وہ میری طرف سے بے فکر ہو چکی تھی۔ بیوی کو یہیں چھوڑ گئیں تاکہ وہ میری خدمت کر سکے۔ میں تو اگلے دن تیار ہو کر کام پر چلا گیا اور بیوی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ یوں ہی چند دن گزرے تو میرے ساتھ عجیب عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ میں رات کے وقت کام پر ہوتا تو مجھے روز ایک نئے نمبر سے کال آتی، اور کوئی کہتا کہ تمہاری بیوی روز سحری کے وقت مسجد میں اعلان کرتی ہے کہ کوئی بھی مرد میرے گھر آ کر سحری کر لے۔ میں یہ سن کر شدید حیران ہوتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میری بیوی تو گونگی ہے، وہ کیسے اعلان کر سکتی ہے؟ پہلی بار مجھے بھی رانگ نمبر سے کال آئی تو میں نے بھی یہ بات ہنسی میں اڑا کر فون بند کر دیا، لیکن پھر یہ روز ہونے لگا تھا۔ پر مجھے لگتا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں رات کو بڑے بڑے فنکشن یا شادیوں میں لائٹنگ کا کام کرتا تھا۔ آج بھی جب میں شادی کی تقریب کی لائٹنگ کے لیے چھت پر بیٹھ گیا تو جیب میں پڑا فون پہ بیل بجنے لگی۔ میں نے جلدی سے پینٹ کی جیب سے فون نکالا اور بٹن کو اوکے کر کے فون کان سے لگایا۔ میرا دوست بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ جی کون؟ میں نے خود ہی پوچھا تو ایک مردانہ آواز آئی، تمہاری بیوی مسجد میں اعلان کر کے آئی ہے کہ تمام نمازی میرے گھر پر سحری کریں۔ میں یہ سن کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس آدمی سے اس کا نام پوچھا تھا، لیکن فون فوراً ہی بند ہو چکا تھا۔ میں نے فون ہاتھ میں پکڑے پکڑے اسے دیکھا تھا۔ ایک دم سے مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ میں اٹھ کر دیوار کی طرف آیا اور ہاتھ لٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ کیا واقعی میری بیوی مسجد میں اعلان کرتی تھی؟ لیکن وہ تو گونگی ہے، کہیں کوئی میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ نیچے پھرتے شادی کے شور کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھی سوالات کا انبار لگنے لگا تھا۔ میں نے زمین سے اپنا تھیلا اٹھایا اور گھر جانے لگا۔ ارے ارے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہوتا بولا۔ میں گھر جا رہا ہوں، میں نے اسے جواب دیا۔ نہیں نہیں، تم اگر چلے گئے تو آج کے کام کے پیسے نہیں ملیں گے۔ اگر پیسے نہ ملے تو گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے؟ اور اماں کو بھی تو اس بار پیسے بھیجنے تھے۔ مجبوری نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال لی۔ میں وہیں تھیلا رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پیلی بتیاں مجھے اس وقت اپنی آنکھوں میں آگ کی شعلوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تلخی سے نظروں کو پھیرا تھا اور سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گیا۔ میں کتنا بے بس تھا، صرف میں ہی جانتا تھا۔ خدا خدا کر کے میں صبح کے 9 بجے کام سے فارغ ہوا اور پیسے لے کر گھر آ گیا۔
دروازے پر دستک دیتے ہوئے میں نے آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نظریں اپنی پشت پر پیوست ہوتی محسوس کی۔ ظاہر سی بات ہے، جب شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی غیر مردوں کو گھر آنے کی دعوت دے گی تو لوگ یوں ہی دیکھیں گے نا۔ دوسری دستک پر دروازہ کھلا تو میں گھر کے اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی میری بیوی نے میرے ہاتھ سے تھیلا لے کر میز پر رکھا اور مسکرا کر میری جانب دیکھا، لیکن میں مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ میں صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے گھر کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اگر گھر میں ڈھیر سارے لوگ آتے تو یقیناً گھر کی حالت ذرا سی تو خراب ہونی تھی، لیکن یہاں تو ہر چیز اپنے اصل مقام پر موجود تھی۔ میں نے گھر کو دیکھتے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی تھکی ہوئی نہیں لگتی تھی، بالکل وہی حشاش بشاش میرے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی پانی لینے چلی گئی۔ میں نے تو فون جیب سے نکال کر خود کو مصروف ظاہر کیا۔ جب وہ پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور پانی کا گلاس میرے سامنے کیا، تب میں نے موبائل پر نظر جمائی، گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے اچانک سے چھوڑا تو سارا پانی فرش پر گرا دیا۔ اوہو، سارا پانی گر گیا۔ تو میں ایک گلاس پانی اور لاؤں؟ میں نے اشارے سے کہا۔ وہ دوبارہ پانی لے کر آئی تو میں نے دوبارہ سے وہی عمل دہرایا۔ اس بار بھی میں نے کوئی بات نہیں کی اور پھر سے وہ پانی لینے چلی گئی۔ میں نے یہی عمل 2 سے 3 بار کیا، حتیٰ کہ پورے فرش پر پانی پھیل گیا، لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ سے پانی لے کر آئی اور اب کی بار اس نے میرے ہاتھ سے فون پکڑتے ہوئے دونوں ہاتھ گلاس پر جمائے اور مجھے گھور کر دیکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری بیوی مجال ہے جو ٹس سے مس ہوتی یا پھر غلطی سے بھی اپنے لب کھولتی۔ پانی پیتے ہوئے میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا تھا۔ وہ وائپر لگاتی جا رہی تھی۔ میں اٹھا اور کمرے میں تر و تازہ ہونے کے لیے چلا گیا۔ کپڑے بدل کر میں نے کھانا کھایا اور آرام کی غرض سے لیٹ گیا، کیونکہ شام میں مجھے دوبارہ سے ایک تقریب کے لیے جانا تھا۔ شام ہوئی تو میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری بیوی صحن میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی میں ہی گونگی ہے؟ کہیں میں بلا وجہ تو شک نہیں کر رہا؟ کیا پتہ کوئی مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح سے مجھ سے میری بیوی دور کر رہا ہو، لیکن مجھ سے کون دشمنی رکھے گا، کیونکہ میں تو مڈل کلاس اور ایک چھوٹا سا کام کرنے والا انسان تھا۔ اوف، میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ میری تو ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ شخص اور نئے نمبر سے کال کا آنا۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا تھیلا پکڑا اور بیوی کو خدا حافظ کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی اور زور سے ہاتھ ہلایا۔ میں نے گردن موڑے اسے دیکھا، وہ دروازہ بند کر کے اندر جا چکی تھی۔ پھر میں نے گردن سیدھی کی۔ میرے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی خود کو شک کرنے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ گلی کے نکڑ پر مجھے ایک عورت نظر آئی۔ وہ محلے کی سب سے بزرگ خاتون تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان کی نظروں میں خود کے لیے کبھی بھی اتنی سختی محسوس نہیں کی تھی۔ میں ان کی نظروں کا خاموش اور تلخ پیغام سمجھ گیا تھا۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ کتنی جلدی اعتبار ٹوٹا تھا میرا۔ میری بیوی نے تو ہمارے نئے رشتے کی لاج چند دن بھی نہیں رکھی تھی۔ میں بے جان قدم اٹھاتا آج کی تقریب والی جگہ پر آیا اور کام شروع کر دیا۔ آج کئی بار کام کرتے ہوئے کیل میری انگلی میں لگ گئی تھی، لیکن میں تکلیف کو نظر انداز کرتا لائٹنگ ٹانکتا رہا۔ بھلا دل کے درد کے آگے جسمانی تکلیف بھی کوئی اہمیت رکھتی تھی؟ میرا ذہن مجھے بار بار بھاگ جانے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن ایک مجبوری نے مجھے روک رکھا تھا۔ میں اس وقت صرف کام پر توجہ دے رہا تھا۔ چند گھنٹوں میں ساری لائٹنگ لگ چکی تھی۔ اب میں اور میرا دوست چھت پر بیٹھے تھے
اس کے بعد مجھے ایک اور جگہ پر بھی جانا تھا۔ چند منٹ آرام کرنے کے بعد میں اٹھا اور کام کا معاوضہ لے کر دوسری جگہ پر آ گیا۔ وہاں بھی لائٹنگ کا کام تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں لائٹنگ لگا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور گردن موڑے نیچے دیکھا۔ نیچے مہمانوں کا رش ایک دم سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے گردن سیدھی کی اور نظریں سامنے مسکور کر لیں۔ بتیوں میں بنتے بے شمار عکس، میری بیوی کا خوشی سے چمچماتا ہوا چہرہ، مجھے ایک دم سے سب آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آنکھوں میں بڑھتی جلن پر میں نے توجہ دیے بغیر کئی منظر آنکھ میں جھونکے تھے۔ میرا فون جیب میں بجا تو میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ آج پھر وہی شخص تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کی پوری بات سنی اور فون جیب میں رکھ دیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ میں وہیں زمین پر ہی لیٹ گیا۔ میری بیوی گونگی نہیں تھی تو وہ کیا مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی؟ لیکن وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ وہ مسجد سے مردوں کو کیوں بلاتی تھی اور وہاں عورتوں کو آنے سے کیوں منع کرتی تھی؟ آخر وہ کر کیا رہی تھی؟ کہیں میری بیوی بد کردار تو نہیں تھی؟ کہیں وہ نیک سیرت ہونے کا ڈرامہ تو نہیں کر رہی؟ لیکن یہ سب کر کے اسے کیا ملے گا؟ ساری رات میں خود سے ہی سوالات کرتا رہا۔ صبح 9 بجے کے قریب میں تقریب سے فارغ ہو کر اپنا معاوضہ لینے سڑک تک آیا تھا اور ایک دکان پر گیا جہاں سے اماں کو پیسے بھیجنے تھے۔ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے اماں کو پیسے بھیجے اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر وہ آدمی کون تھا جو روز مجھے فون کرتا تھا اور وہ مجھے یہ کیوں بتاتا تھا کہ میری بیوی گونگی نہیں ہے؟ وہ آدمی مجھ سے چاہتا کیا تھا؟ میں یہی سوچتے ہوئے گھر کی گلی تک پہنچا تو بے شمار مردوں نے رک کر مجھے دیکھا۔ سب کی نظریں مجھے شدید اذیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں سر جھکائے گھر کے دروازے تک آیا اور تھکے تھکے انداز میں دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا تھا۔ میں نے بے تاثر نگاہوں سے اپنی گونگی بیوی کو دیکھا اور صحن میں بچھی چرپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ تب تک وہ بھی پانی کا گلاس لے کر آ چکی تھی۔ پھر میں نے پانی پیا اور کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک دم لگا کہ وہ اب تو ہر صورت منہ سے کچھ بولے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری قمیض کھینچی۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی مجھے ہر چیز دھوکہ لگنے لگی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں سنبھل چکا تھا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ اپنی قمیض سے ہٹایا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ عید آنے والی تھی۔ وہ اشاروں سے مجھے گھر میں ختم ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی اور میں نہ سمجھنے کے انداز میں کندھے اچکائے اور اسے دوبارہ سے کہنے کا کہا، اور وہ ایک بار پھر مجھے اشاروں سے بتانے لگی کہ میں نے اب کی بار بھی وہی عمل کیا اور اسے دوبارہ سے سمجھانے کا کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے دوبارہ سے سمجھانا چاہا، لیکن میرے الجھے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم رکی تھی اور پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا وہ اب کاپی پر لکھ کر مجھے اپنی بات سمجھائے گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے میں کروٹ لیتا آنکھیں بند کر گیا۔ میں نے پھر سے کمرے میں اس کے قدموں کی آواز محسوس کی۔ اب وہ میرے پاس آ کر میرا کندھا جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن میں بالکل بھی نہ ہلا، اور پھر آخر وہ تھک ہار کر کاپی پینسل میز پر پٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر اس کے جاتے ہی میں نے آنکھیں کھول کر خالی اندھیرے والے کمرے کو دیکھا۔ میری زندگی اس سے بھی کہیں زیادہ تاریک ہو چکی تھی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ رات کو میری آنکھ فون کے بجتے ہی کھلی تھی۔ میرا دوست مجھے کام پر بلا رہا تھا۔ میں نے فون بند کر کے پہلو میں سوئی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور اپنا تھیلا لیتا ہوا کام پر چلا گیا تھا۔ آج بھی مجھے نئے نمبر سے کال آئی تھی۔ کال سن کر میں تلملا اٹھا۔
میں نے اپنا فون جیب میں ڈالا اور زور سے ہاتھ واپس بند کر کے بیٹھ گیا۔ میرا دوست بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میری پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے گھر رہنے کا مشورہ دیا۔ اگلے روز میں کام پر جانے کے بجائے رات کو بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں آ گیا اور اس کے ساتھ کام میں مدد کرنے لگ گیا۔ مجھے باورچی خانے میں دیکھ کر وہ اپنا کام چھوڑتی میرے پاس آئی اور ہاتھوں کے اشارے سے مجھے کام پر جانے کا پوچھا۔ میں نے اسے کہا میں آج کام پر نہیں جاؤں گا، تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زور زبردستی کر کے اس نے مجھے اشارے سے کام پر جانے کا کہا اور مجھے اشارے سے کام پر کہہ کر بھیج دیا کہ گھر کا بہت سامان آنے والا ہے، اس لیے میں کام پر جاؤں اور پیسے لے کر آؤں۔ میں تھیلا اٹھاتا گھر سے باہر نکل آیا اور گردن موڑے ایک بار پھر اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ کیا واقعی میں مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ کہیں وہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں؟ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکا تھا اور سامنے دیکھا آج کل محلے کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ناچتے سوالات مجھے الجھن میں مبتلا کرتے جا رہے تھے۔ میں سر جھکاتے جوتے پہ نظریں جمائے کام پر آ گیا اور کام کرتا رہا۔ کام کے دوران بھی میری ساری توجہ گھر پر ہی رہی تھی۔ میری بیوی کی بھوکلاہٹ، اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ میرے شکوک پر یقین کی مہر لگا گیا تھا۔ کام ختم کر کے میں باہر پڑے تختے پر بیٹھ گیا۔ خدارا مجھے رسوائی سے بچانا، خدارا میری بیوی کے اعمال درست کر دے، اس سے پہلے وہ میری عزت معاشرے میں 2 ٹکے کی کر دے۔ مجھے اسے طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ میں اتنا کمزور مرد تھا، بیوی کو لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور نہ ہی اتنا گرا ہوا کہ اتنی گھٹیا عورت کے ساتھ زندگی گزارتا۔ وہ اپنا حسن دیکھ کر غیر مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی تھی، میرے ہی گھر میں ان مردوں کو بلاتی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ طلاق کے بعد وہ کہاں پر ان مردوں سے ملاقات کا وقت مقرر کرتی ہے۔ اتنے میں میرا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اگلے شام میں بستر پر اونڈے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ میری بیوی اندر آئی اور مجھے کندھے سے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو کھانے کے بعد اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور خود بھی چائے لے کر کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے سرخ ہوتی آنکھوں سے چائے سے اٹھتی بھاپ میں اس کا عکس دیکھا تھا۔ شاید میری نظروں کی تپش تھی کہ میری بیوی نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا کہ دیکھتے ہی میں نے اپنی نظریں چائے کے کپ پر محور کر دی تھی۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ میں نے بھی خالی کپ میز پر رکھا اور لیٹ گیا۔ مجھے میرا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن سب دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ پھر میری آنکھیں بند ہوئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر بھاری بھاری سا تھا۔ میں نے دیکھا تو بستر خالی تھا۔ پھر میں سر کو تھامے اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ سر پر 5 منٹ تک پانی ڈالنے کی وجہ سے میں کافی حد تک ٹھیک محسوس کر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو بیوی مسکراتی ہوئی میرے سامنے آئی۔ میں اتنا بیوقوف تو نہیں تھا کہ سمجھ نہیں پاتا۔ میں جان گیا تھا کہ رات کو اس نے مجھے نیند کی گولیاں دی تھیں، وہ اپنا کام سکون سے کر سکے، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ہر صورت آج میں بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی رہوں گا، اور میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنی چالاک عورت ہے۔ شام کو اس نے مجھ سے کام پر جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس سے کہا کہ آج کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے میں گھر پر رہوں گا۔ میں جانتا تھا وہ آج پھر سے مجھے نیند کی گولیاں دے گی، اسی لیے جب وہ چائے لے کر آئی تو میں نے فوراً سے اسے جھوٹی کال کا ڈرامہ کیا اور کپ لیتا ہوا صحن میں آ گیا اور چائے پھینک دی اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور یوں ظاہر کیا جیسے
مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ اس کے بعد بس مجھے بے صبری سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ پھر رات 2 بجے میری بیوی بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے باہر سے ایک نسوائی آواز سی آنے لگی۔ آدمی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ میری بیوی سحری کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہی تھی۔ تبھی میں اس کی نظروں سے بچتا ہوا اپنے دوست کے گھر چلا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد اپنا چہرہ ڈھانپ کر اپنے گھر داخل ہوا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، مرد اندر آ رہے تھے۔ چند منٹوں میں پورا صحن بھر گیا تھا۔ میری بیوی ایک ٹین کا ڈبہ لے کر کھڑی تھی، اس میں پیسے ڈالتے جا رہے تھے۔ میں باہر دروازے میں ایک چادر اوڑھ کر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو میں پہلے سوچ رہا تھا، کیا وہی سچ تھا؟ میں جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے موبائل فون نکالا اور اسی نمبر پر کال کی۔ میرے گھر میں موجود ایک شخص کا فون بجا تھا جو میری نظروں سے بچ نہیں سکا۔ اس سے پہلے وہ بھاگتا، میں اسے گردن سے دبوچا اور ایک طرف لے گیا۔ رش ہونے کی وجہ سے کسی کی بھی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی رش ختم ہوا، میری بیوی دروازہ بند کر کے اندر آئی تو میں اس لڑکے کو پکڑے اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے جاگتا پا کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں سو گیا ہوں؟ تم مجھے چکمہ دے دو گی کیونکہ تم نے یہ تماشا میرے گھر پہ لگایا ہوا ہے، مردوں سے تعلقات رکھنے کا، ان سے پیسے بٹورنے کا۔ اتنا ہی شوق تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم ایک گھٹیا عورت ہو۔ میں غصے میں چلا رہا تھا۔ خبردار، جو میرے بارے میں کچھ بھی غلط بولا۔ وہ ایک دم چیخی تھی۔ اس کی آواز سن کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم مجھے پسند تھے ہی نہیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم میری آواز سنو۔ اسی لیے میں نے گونگی بننے کا ڈرامہ کیا، اور میں کوئی غلط کام نہیں کرتی، صرف ان غریب لوگوں کی مدد کرتی ہوں جو اس صدقے خیرات کے اصل حقدار ہیں، اور میں عورتوں کو اسی لیے آنے سے منع کرتی تھی کیونکہ وہ پیسے نہیں دیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے روکو، اسی لیے اس وقت کام کرتی ہوں جب تم کام پر ہوتے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں سناٹوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی طرف اپنا رخ کیا تو وہ ڈر کر بولنا شروع ہوا۔ یہ سب میں نے محبت میں کیا ہے۔ میں تمہیں کال کر کے بس ڈرانا چاہتا تھا کہ تم اپنی بیوی پہ شک کر کے اسے طلاق دے دو اور میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ آدمی بول کر چپ ہوا تو میں نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور پوچھا، کیا تم بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ ہاں، یہ میرے محلہ دار ضرور ہے، مگر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکے کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے بہت بار معافی مانگی اور بتایا وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھ سے شادی کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ میرے ساتھ وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتی ہے، لیکن وہ گونگی بننے کا ڈرامہ کر چکی تھی، اسی لیے سچ بتانے سے ڈرتی تھی۔ میں نے بیوی کو کہا کہ تم کام بے شک اچھا کر رہی تھی، لیکن تم نے راستہ غلط چنا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی شکی مزاج ہوتا تو بغیر سچ جانے تمہیں طلاق دے دیتا۔ بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا، اس کی پہلی اور آخری غلطی جان کر۔ غریب لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق تھے، اب میں اور میری بیوی پورے محلے کے لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے اکٹھے کر کے ان کی مدد کرتے ہیں اور ضرورت مند تک یہ ساری زکوٰۃ اور خیرات پہنچاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔